چونکہ پچھلا حکم تھا، یہ سمجھے کہ میں نے اسی کو پورا کرنے کے لیے حاضری دی ہے، یہ وہ قضا جو ہوئی تھی، ٹھیک ہے، دونوں کام شروع کیے، قضا بھی کر دیں اور ادا بھی کر دیں۔ الحمدللہ بہت سارے لوگ جو اس وقت جن کو میں دیکھ رہا ہوں وہ کئی مرتبہ عمرہ اور حج کی سعادتیں حاصل کیے ہوئے ہیں، الحمدللہ۔ ہمارے حافظ صاحب بہت مرتبہ حج عمرے کر چکے ہیں ماشاءاللہ۔ 2 سال پہلے ہمارے مسجد کے خطیب و امام زبیر صاحب حج پر گئے تھے، حافظ نوید صاحب کئی بار مدینہ پاک ہو کر آ چکے ہیں، اب بھی جا رہے ہیں ماشاءاللہ، بچے بھی ان کے ساتھ جا رہے ہیں، قاری صاحب بھی جا رہے ہیں، میرے ہمسائے میرے بھائی چودھری صاحب بیٹھے ہیں۔ اسی طرح آپ میں سے بھی کافی اسلام بھائی کے بارے میں، جیسے عامر کے بارے میں سنا ہے، عمران بھائی کے بھائی بھی یہاں پر تشریف فرمائے، یہ کافی سارے کے بارے میں سنا ہے کہ الحمدللہ یہ لوگ جی دیکھ لیں، حاجی خالد صاحب بھی جا رہے ہیں۔ تو کتنے لوگ ہیں جو ماشاءاللہ اس مرتبہ اس مہینے عمر کی سعادت حاصل کرنے کے لیے مدینہ پاک اور مکہ مکرمہ حاضریاں دیں گے انشاءاللہ۔ عمران بھائی مزہ تو مکے میں ہے نا، عمرہ تربیت کا، حج تربیت کا ہے، یاد ہے آپ کو ہے؟ اور محفل مدینہ کا مزہ تو اصل مدینہ میں ہے، دونوں مزے پائے تھے، محفل مدینہ کا بھی اور مکے کی تربیت کا بھی، کیوں جی؟ ماشاءاللہ بلالی صاحب اور عمران بھائی اکٹھے تھے اس سال حج پہ۔ اور تربیتیں کی ہم نے الحمدللہ وہاں بلڈنگوں میں، 4-4 5-5 6-6 سو حج ہوا کرتا تھا ایک تربیت میں، جتنے مرد ہوتے تھے اس سے زیادہ خواتین ہوتی تھی پردے میں، الحمدللہ اس انداز میں تربیتیں کی ہیں، عمران بھائی وہیں تھے۔ عمرہ ایک نفل عبادت ہے، حج جو ہے یہ فرض عبادت ہے۔ مسلمان پر زندگی میں ایک بار حج فرض ہوتا ہے جو اس نے کرنا ہے، جیسے ہمارے قبلہ حافظ صاحب فرما رہے تھے کہ اگر حج فرض ہو جائے تو پھر اس فرض کو سیکھ کر جانا چاہیے۔ اب چونکہ عمرہ بھی ایک عبادت ہے، جب تک نیت نہیں کی، احرام نہیں پہنا، یہ نفل ہی تھا، کوئی لازم نہیں تھا کسی پر بھی، لیکن جب نیت کر لی، احرام پہن لیا، اب اس میں فرض بھی آ گئے، اس میں واجبات بھی آ گئے، اب یہ ادا کرنے ہیں آپ نے، یہ ضروری ہو جائے گا۔ جیسے 2 نفل نماز آپ نے شروع کی اور کسی وجہ سے نماز ٹوٹ گئی، تو وہ نفل کا دوران تو لازم نہیں ہے نا، لیکن یہ احرام پہن لیا آپ نے، جب احرام پہن لیا تو اس احرام پہننے کے شریعت نے کچھ لوازمات بھی ساتھ رکھ دیے کہ اب اس احرام کو پورا کیسے کرنا ہے، دوبارہ پڑھنا ان کو بھی، میں نے کہا جیسے واجب ہے نا نفل بھی، کہ ان کو بھی دوبارہ پڑھنا ہے، کیونکہ جب تک نفل کی نیت نہیں کی تھی تو کوئی ضروری نہیں تھا، لیکن جب نیت کر کے وہ کسی وجہ سے ٹوٹ گئے تو اب وہ لازم ہو گئے، کیونکہ 2 وہ آپ نے اپنے اوپر خود لازم کیے۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، شاید مسئلہ پورا نہیں بیان کر سکے ہیں، معذرت، جزاک اللہ۔ اب اسی طرح عمرہ ہے کہ جب تک کسی نے نیت نہیں کی تھی عمرے کی، اس پر عمرہ واجب نہیں تھا، نہ فرض تھا، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جب احرام پہننے کے لیے وہ میقات کی طرف چل پڑے، احرام پہن لیا، اب لازم ہو گیا اس پر کہ اب اس نے جو حکم شریعت ہے وہ پورا کرنا ہے۔ اگر خدا نخواستہ اس میں کمی واقع کرتا ہے تو پھر اس پر مختلف قسم کے جرمانے لگنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے اگر غلطیاں کرے گا تو۔ اس لیے چاہیے کہ جب بھی کوئی عبادات کرنے کا پروگرام بنے، ہمیں اس کو سمجھ کر سیکھ کر جانا چاہیے، تاکہ جب سمجھ کر سیکھ کر جائیں تو اس میں غلطیوں کا اندیشہ کم سے کم ہو جائے۔ بغیر سیکھے جائیں گے نقصان زیادہ ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا کرنا کیا ہے، بعض اوقات
جو ہے وہ بڑی بڑی غلطیاں کر کے مناسک لوگ ادا کرتے ہیں، اور جب وہ عمرہ یا حج کر لیں تو وہ خود ہی مفتی بن جاتے ہیں بیچارے. پھر وہاں جو وہ فتوے جھاڑ رہے ہوتے ہیں لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور میں نے مسائل کیا کیا بیان کرنا شروع کر دیے ہیں، سنی سنائی باتیں آگے چلانا شروع کر دیتے ہیں. تو پتہ لگتا ہے کہ جب واپس پاکستان آ کر کسی علمی شخصیت کے پاس بیٹھتے ہیں کہ جی میں نے ایسا ایسا کر لیا ہے، پھر کہا جاتا ہے کہ جناب آپ پر تو 1 2 3 اور 4 دم آ چکے ہیں. اچھا جی، ہاں جی آ چکے ہیں، تو میں نے تو اتنے ساروں کو بتا بھی دیا ہے. اب ہم نے کہا تھا آپ کو کہ آپ ایسا کریں، ہم نے تو نہیں سمجھایا تھا آپ کو. ہاں یہ غلطی ہماری تو نہیں تھی نا کہ ہم نے آپ کو ایسا نہ کرنے کا کہا نہ کرانے کا کہا آپ کو کوئی ایسا عمل. تو اس طرح کے بے شمار لوگ ہمیں وہاں ملتے ہیں، مینا میں بھی عرفات میں بھی گدے بچھا رکھے تھے اس سال، اور زبردستی جماعت کرا رہے تھے گدوں پر ہی. میں نے روکا ان کو، اپنے خیمے تو میں نے روک دیا کم از کم کہ خدا کا خوف کرو. تمہیں یہاں جماعت کرانے کا کہا کس نے؟ حج انفرادی عبادت ہے، ہر آدمی اپنی اپنی کرتا رہے. تمہیں کس نے کہا کہ تم یہاں پر لازمی جماعت کراؤ، اور جماعت گدوں کے اوپر کراؤ؟ اتنا موٹا گدا، گدے کے نیچے وہ دریا اور پتہ نہیں کیا کچھ، پھر جا کر زمین. الحمدللہ میرے سمجھانے پر میرے خیمے کے بہت سارے حاجی سمجھ گئے. پوچھا جی پھر جماعت کیسے کرا؟ میں نے کہا ہاں جماعت کا یہ طریقہ ہے نا، مجھ سے پوچھو میں سمجھاؤں آپ کو. کہ جی وہ فلاں مفتی جماعت کرا رہا ہے. میں نے کہا جاہل مفتی ہے، ایسے ہی کہا میں نے. خیمے کے اندر موجود تھے، اور برملا میں باواز بلند میں نے کہا کہ جاہل مفتی ہے جس نے تمہیں یہ نمازیں سے پڑھائی ہیں، اور یہ باقی نمازیں بھی دہرانا اپنی، کیونکہ تمہاری نمازیں نہیں ہوں گی. وہ جو جاہلین میں سے تھے وہ سن رہے تھے ساری باتیں، کیونکہ صاحب ہیں جو جذبات میں ہیں. پوچھا بھی کیسے ہوگی؟ میں نے کہا ہٹاؤ گدے یار، اگر جماعت ہی کرانی ہے آپ نے 10 گدے ہٹا کر اپنی جماعت کرا لیں، اس کے بعد دوبارہ بچھا کر دوبارہ لیٹ جائیں ان پر، تاکہ آپ کی نماز تو ہو. پھر ان کی باتیں سمجھ میں آئی کہ یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں. الحمدللہ دوسرے دن ہی ماحول بدل گیا پورے خیمے کا. وہ جو مفتیوں کے پیچھے لگی تھی نا پوری کی پوری قوم، وہ فقیر کے پیچھے لگ گئی کہ یہ ٹھیک ہے. یہ جو مفتی ہے نا، مفتی جاہلین میں سے، میں نے کہا جاہلین ہے سمجھ رہے، وہ فقیر کے پیچھے لگ گئے پوری کی پوری قوم. الحمدللہ ٹھیک ہے، جس کے کندھے پہ وہ پنجہ تیرا ہے، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. تو اللہ کا کرم ایسا ہے کہ جب دعوت اسلامی کے مبلغین دعوت اسلام کے مبلغین جب الحمدللہ حج پر ہوں یا عمرے پر ہوں یا یہاں پر سکھانے میں آپ کے ساتھ شریک ہوں، الحمدللہ کوشش ہوتی ہے کہ مختصر وقت میں اچھی چیز سکھا کر بھیج دیں. وہاں بھی یہ کوشش کی ہم نے، عمران بھائی موجود ہے پتہ نہیں چلے گا، وہاں بھی یہ کوشش کی الحمدللہ ہم نے کہ 1 1.5 گھنٹے کے اندر جو ہے نا وہ حلقہ لگاتے تھے، اور اس میں پورا مناسک حج کے سکھائے جاتے تھے. پھر 3 دن رمی کیسے کرنی ہے، دیگر کام کیسے کرنا ہے، پھر مدینہ کیسے حاضر دینی. الحمدللہ ایک بڑا پرکیف مناظر ہوتے تھے مکہ مکرمہ میں بھی. جس عبادت کو آپ کرنے چلے ہیں اس عبادت میں 2 فرض ہوں گے جو آپ نے ادا لازمی کرنے ہیں. فرض ادا نہیں ہوں گے عبادت ہی نہیں ہوگی سرے سے. سیدھی سیدھی بات ہے نا کہ فرض کی ادائیگی کا نام ہی عمرہ ہے. اور 2 واجب ہیں اس میں. فرض کیا ہیں کہ پہلے نمبر پر احرام پہن کر 2 چادریں زیب تن کر لیں گے، اس کے بعد نیت کی جائے گی، نیت کے بعد تلبیہ پڑھا جائے گا. یہ 3 چیزیں ایک فرض میں شامل ہیں. ابھی بتا دیتے ہیں. یہ 3 چیزیں احرام میں شامل ہیں. اب آپ کا ایک فرض ادا ہوگا. یہ فرض آپ نے چونکہ ڈائریکٹ آپ کی فلائٹ کراچی سے ہے، آپ نے کراچی سے جدہ پہنچنا ہے، اس لیے یہ فرض آپ کراچی ایئرپورٹ پر کوشش کر کے احرام پہن لیں.
اگر ایئرپورٹ پر بھی نیت کر لیں گے تو آپ کے لیے باعث ثواب ہے. جتنا جلدی نیت کر لیں گے کوئی برا نہیں ہوتا اس میں. ہم نے چند ماسٹر ٹرینر سے میٹنگ کی، باقاعدہ ان کے گوش گزار کیا کہ یار آپ محرم کو احرام پہننے سے ڈراتے کیوں ہیں؟ یہ بتائیں. کہ جسے بھی کہتے ہیں کہ یار احرام پہن لو، کہتے ہیں نہیں ابھی نہیں پہننا، یوں یوں کرتے ہیں کہ جیسے خدا نہ خاص اس میں کوئی کرنٹ ہے یا کوئی اس میں سے کچھ نکل آئے گا اور وہ چمٹ جائے گا. میں نے اس انداز میں ان سے بات کی. میں نے کہا جو عمرے پر جا رہا ہے یا حج پر جا رہا ہے آپ اسے آرام سے ڈرا دیتے ہو. حالی تھی نیت تسی اتنے نیت نہیں کرنی، اتنے بھی نیت نہیں کرنی، اتنے بھی نہیں کرنی. پتہ لگتا ہے کہ روٹی شوٹی کھا کے گھروں میں آیا سن، ایئرپورٹ تے بھی خوب کھادا پیتا، کیونکہ جہاں نال دیتا سی وہ بھی کھا لیا. جدو جہاز بیٹھے تھے اتنے بھی خوب کھا کے سو گئے. پتہ لگا جی جدے اترو جی احرام دی نیت ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. ایسی غلطیاں بہت ساروں کی ہوتی ہیں. منع کرتے ہیں اس چیز سے، یار ایسا نہ کریں. طریقہ یہ ہے، کراچی سے جانا ہے تو آپ کراچی ایئرپورٹ پر نیت کر لیں. نیت کر کے جہاز میں بیٹھ جائیں. بہتر تو ہے کہ جو قافلہ ہے نا گروپ، وہ اکٹھے نیت کروا دیں گروپ کو ساروں کو، تاکہ جنہیں نہیں بھی کرنی آتی وہ شریک ہو جائیں اور ان کی نیت ہو جائے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جہاز میں جب آپ سوار ہو جائیں اور جہاز اڑان بھر لے، 10-15-20 منٹ کے بعد وہ کھانا دے دیتے ہیں. کھانا کھانے کے بعد فوری نیت کر لیں. اب یہ لم کے چکر میں نہ رہیں. اس سفر حج پر جانے کے حوالے سے میں نے بہت سے تجربے کیے ہیں، بڑے تجربے ہوئے ہیں. ہر ایئر لائن کا اپنا روٹ ہوتا ہے. کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ یلملم کے راستے سے انہیں جانا ہے بھی کہ نہیں جانا. کوئی پتہ نہیں ہوتا اس نے کون سے مقاصد سے اندر داخل ہونا ہے. میرا یہ جو تجربہ اس سال کا ہوا ہے، پچھلے سارے تجربات فیل ہو گئے. وجہ ملتان سے جو فلائٹ سعودی ایئر لائن اڑی تھی وہ یلملم گئی نہیں. آگے چلیں. کوئٹے کی ایئر لائن جو اڑی وہ یلملم پہنچی نہیں ہے. پشاور والے اسلام آباد میں یلملم گئے نہیں ہیں. یلملم ادھر ہے، یہ ادھر سے گئے ہیں، ریاض سے گھس گئے اندر یہ تو جا کر. یلملم والے پہنچتے ہیں قطر، قطر سے پھر بحرین، بحرین سے پھر قطر، قطر سے اوپر دبئی، دبئی سے یمن کے راستے سے پھر ہم پہنچتے ہیں یلملم. تو یہ ہے کراچی کے روٹ، یہ دوسرے روٹ ہیں. ان تمام سفروں نے بڑے بڑے تجربات سکھائے. اور وہ ایک تجربہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جس ایئرپورٹ سے جس ایئر لائن کی پرواز ہو وہ آپ کو روٹ نہیں بتاتے ہم نے کس راستے سے جانا ہے. پتہ لگتا ہے کہ ہماری کوئی ایئر لائن یہاں سے سندھ سے بلوچستان جا گھسی، وہ ایران سے اس طرف نکل گئی. کوئی ایئر لائن ہے کہ جو بلوچستان کو ٹچ نہیں کرتی، سیدھا پتہ نہیں کہاں سے گھوم گھما کے نکل کر جاتی آگے. بہت سی ایئر لائنوں کے اپنے اپنے مختلف روٹ ہیں. اب ہمیں تو جب حج کی فلائٹ میں جب ہم پہنچے تو ہمیں تو 3 میقات مل گئے جہاز میں ہی. اب حیران ہو رہے گے آپ کہ یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ. ہوا ہے بھئی ریاض کے راستے سے تو ہم داخل ہوئے، ٹھیک ہے، آدھا گھنٹہ پہلے جہاز پہنچ گیا. انہوں نے کہا بے خالی نہیں آپ اسے اوپر ہی گھماؤ. وہ یوں نکلا جناب یلملم سے گھوم کے اوپر جوفہ کی طرف نکل گیا. پتہ لگا کہ ہم یہاں سے ہم نے جو نیت کی تھی ہماری نیت جو ہے وہ قرل و منازل کی طرف سے ہم داخل بھی ہو گئے، یلملم سے باہر نکل گئے، جوفہ سے پھر واپس اندر آ گئے. اب بتائیں یہ تو یہ جہازوں کے معاملات ہیں. میں اسی لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ ماسٹر ٹرینر اگر کوئی ہے اور تربیت دینے والا اگر بالخصوص ہے، وہ کسی کو حرام سے نہ ڈرائے. خدا کے واسطے ہاتھ جوڑ کر اپیل ہے. احرام آپ کے لیے وہ ایک عظیم چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے لباس پسند کیا اپنے گھر حاضری کے لیے، کہ بندہ میرے گھر حاضری دینے کے لیے آ رہا ہے کس لباس میں ہے؟ یہ لباس ہے جو رب نے پسند کیا آپ کے لیے. اور اسی سے میں آپ کو ڈرانا شروع کر دوں تو میں نے بھلائی کی آپ کے ساتھ؟ کوئی بھلائی نہیں کی. بھلائی یہ ہے کہ میں اس سے پیار کراؤں آپ سے کہ اس سے پیار کرو، اور ایسا پیار کرو کہ جب اسے جسم پر اوڑھ لو تو بس ذہن یہ ہو کہ یہ کون سر پہ کفن لپیٹے
چلا ہے الفت کے راستے پر، فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون ذی احترام آیا، ذی احترام آیا کہ فضا میں لبیک کی صدائیں زفرش تعرش گونجتی ہیں، ہر ایک حیران ہو رہا ہے زباں پہ یہ کس کا نام آیا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، فضا میں لبیک کی صدائیں زفرش تعرش گونجتی ہیں، ہر ایک حیران ہو رہا ہے زباں پہ یہ کس کا۔ اب یہ تو تھی نا بات یہاں سے جانے کی، جن کے پاس روپیہ ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، مکے میں جا کر مدینے میں جا کر خرچہ کرنے میں کیا ضرورت ہے بخل کرنے کی؟ پہلے ہم سفر کرتے تھے بسوں سے، موٹر وے کا، کاروں سے چلے جاتے تھے مکے یا مدینے، اب وہاں ٹرین بھی چل رہی ہے۔ جن کے اللہ نے پیسے دیے ان کا جی چاہتا ہے کہ میں ٹرین کا سفر بھی کروں، تو ناجائز تو نہیں ہے نا بھائی، جائز ہے، بالکل جائز ہے، کوئی برائی نہیں اس میں۔ اگر زیادہ پیسے لگتے ہیں تو کیا اس میں حرج ہے؟ مدینے میں خرچ ہو رہا ہے نا یار، پیسہ جو آپ کا وہ مکے میں خرچ ہو رہا ہے، ہونے تو اس کو خرچ، جو اس راستے میں خرچ ہوگا، ایک ایک روپیہ جو وہاں جا کر جو آپ کا یہ ریال میں تبدیل ہوگا، آپ کو جنت میں اس کا پتہ اجر کتنا ملنا ہے؟ 10 دنیا 70 آخرت تو ہے ہی ہے، اللہ کی مرضی جتنا مرضی عطا فرما دے۔ اب ٹرین کے جو مسائل ہیں وہ کچھ اور ہیں کہ لوگ ہمیں ملے مکے مدینے میں، جب وہ ٹرین سے کچھ لوگ آئے گئے، جی ہم نے تو جناب جو ہے نا جی وہ احرام جو ہے نا وہ بس ٹرین میں چڑھے تھے، ٹرین چل پڑی، پھر ہم نے احرام پہنا ہے، اور ہم تو جو ہے نا احرام پہن کے جو ہے نا جی راستے میں ہم سوچ رہے تھے نیت کیا کریں، کیونکہ تو ٹرین تو یوں نکلی اور یوں کر کے نکل گئی مدینہ پاک سے، ایسے ہی ہے وہ تو ہوائی ٹرین ہے وہ تو۔ اب ٹرین والوں کے لیے بھی مسائل ہیں بھائی، کہ اگر مدینہ پاک سے احرام پہن کر آپ نے مکے آنا ہے، اگر آئیں آپ بسوں کے ذریعے، کاروں کے ذریعے، ویگنوں کے ذریعے، تو آپ کو ذی الحلیفہ پر یہ اتار لیتے ہیں، آئیں بھی نفل پڑھیں، نیت کریں میقات سے، دعا مانگیں اور آپ نیت کر کے آگے چل پڑیں، میقات سے نیت ہو جاتی ہے آدمی کی۔ ٹرین تو بیٹھے، ٹرین سٹارٹ ہوئی اور زیں کر کے نکل گئی، پتہ لگتا ہے کہ 2 سے 3 منٹ کے اندر اندر مدینہ چھوڑ دیتی ہے۔ بس اتنی دیر میں کیا احرام پہنیں گے، کیا نیتیں کریں گے اور کیا کام کریں گے، سمجھے نا میری بات کو؟ یہ میں نے عرض کیا کہ سال کے وہ تجربات ہیں کہ جو آپ کو شیئر کرنے کے لیے حاضر ہوں، کہ ایئر لائن کے علیحدہ مسائل پیدا ہو گئے، دیکھنے کے بعد سب کچھ دیکھا ہے، این اپنے سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ جہاز کہاں سے کہاں گھوم رہے ہیں، پورے پہاڑی سلسلوں کو اس نے زیارتیں ہمیں کرائیں راستے میں، سارے سلسلوں کی زیارت کی، کوئی ہندو کچھ دیکھا، کراکرم دیکھا، ہمالیہ تو ادھر ہے، یہ کو سلیمان سے گھومتا گھماتا پھر وہ ایران کے پہاڑوں میں جا گھسے، وہاں سے نکل کر عرب کے پہاڑوں میں جا گھسے۔ ماشاءاللہ ہمیں پتہ لگ گیا کہ ایئر لائن کے روٹ کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے، نہ ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح مدینہ پاک کا معاملہ ہے کہ اگر آپ نے ٹرین سے سفر کر کر مکے واپس آنا ہے، دل کرتا ہے کہ ٹرین کا بھی سفر کریں، کوئی ایسی بات نہیں، تو اس کا طریقہ بھی یہ ہے کہ آپ یا تو اپنے ہوٹل سے ہی نہا دھو کر احرام پہن لیں، یا روضہ پاک پر آ کر حاضری دیں اور نیت کر کے مدینہ پاک کے لیے آپ روانہ ہو جائیں ٹرین پر، تاکہ جب ٹرین چلے تو آپ پہلے سے نیت کر کے آپ احرام کی حالت میں آ جائیں۔ یہ جو ذی الحلیفہ کا جو مقام ہے جہاں سے سرکار نیت کر مکہ مکرمہ تشریف لایا کرتے تھے، عمر کی صحابہ بھی، تو اس مقام کی نیت آپ کی ہو جائے۔
ورنہ پھر جیسے ٹرین چلے تو پھر اس کے بارے میں بھی تحقیقات ہو رہی ہیں کہ وہ ٹرین الجوفہ کے راستے سے بھی یوں گھوم کر یوں واپس پھر ایسے سیدھی ہوتی ہے، آیا کہ وہ الجوفہ ذوالحلیفہ اس راستے میں ہے ہی نہیں. ٹھیک ہو گیا. تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ وہ معاملات تھے آپ کے سامنے پیش کرنے کہ مکے جائیں گے آپ، مدینے بھی جائیں گے. اگر ایسا کوئی سلسلہ بن جائے کہ آپ مکے سے پھر ٹرین کے ذریعے آنا چاہیں تو پھر بس یہ ذہن میں رکھیں کہ وہیں سے نیت کر کے نکلنا آپ نے، ٹرین کے اعتبار میں نہ رہیے گا. ٹرین آپ کے نیت کو آگے پیچھے کر دے گی. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کو مقبول کرے. دوسرا جو عمرے کا فرض ہے وہ ہے بیت اللہ کے گرد گرد 7 طواف کے چکر لگانا. ایک طواف جو ہے وہ 7 چکروں کا نام ہے. ایک چکر ایک طواف نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں جی میں نے 7 طواف کر لیے ہیں، 7 چکر لگاتے ہیں، 7 طواف کر لیں. طواف 7 نہیں ہوتے. ایک طواف میں کتنے چکر ہوتے ہیں بھائی؟ 7 چکر. جب 7 چکر پورے کر لیں گے تو ایک طواف کہلائے گا. ٹھیک ہو گیا. یہ عمرے کا دوسرا فرض ہے. اس کا پہلا جو واجب ہے وہ ہے صفا و مروہ کی صحیح کرنا، اور دوسرا جو اس کا واجب ہے وہ ہے مرد حضرات کا حلق کروانا یا قصر کروانا، اور خواتین کا قصر کروا کر احرام سے باہر آ جانا. یہ 2 فرض اور 2 واجب جب ادا ہوں گے آپ کے عمرے کی عبادت ادا ہو جائے گی. اس کا مختصر سا طریقہ بھی سمجھ لیں. اب مثلاً ہمارے جو اس وقت حاضرین میں تشریف فرما ہیں لوگ، جیسے شیخ صاحب بیٹھے ہیں، یہ اگر سمجھیں کہ میں قصر کرواؤں تو اگر ان کے سارے سر کے بالوں کی لمبائی ایک پور سے بڑھ کر ہو تو یہ قصر کروائیں گے کہ پھر ایک پور کٹوائیں گے. لیکن ہماری آج کل کی جو جوانوں کی جو کٹنگ شٹنگ ہے وہ نہیں ہے کہ آپ کے سر کے سارے بال ایک پور کے برابر ہوں، اس لیے قصر نہیں ہوتی. یہ نہیں چاہیے کہ ٹینڈ کروا کر آئیں. ہاں یہ قصر کروا سکتے ہیں زلفوں والے، اپنی زلفوں کو یہ برابر کریں، ایک پور کے برابر ساری زلفیں کٹوا دیں، سبحان اللہ، ان کی تقصیر ہو جائے گی. میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ کچھ لوگ بال بچانے کے چکر میں ہیں. بال نہ بچائیے گا. حلق کروانے والے کے لیے 3 دعائیں اور تقصیر کروانے والے کے لیے 1 دعا ہے. تو کوشش کریں کہ بس قربان کر کے آ جائیں ہر چیز وہاں پر. ٹھیک ہے. اب آپ کو حافظ صاحب بھی انشاءاللہ کچھ فرمائیں گے، بعد میں ہمارے قاری زبیر صاحب بھی آپ کو انشاءاللہ کچھ انتظامی مسائل کے بارے میں بتلائیں گے. آپ مکہ مکرمہ پہنچ گئے ڈائریکٹ. ہاں مکہ مکرمہ نیت کرا لیتے ہیں. چلیں کراچی کیا کیا آپ نے بھائی؟ احرام پر تو میرا زور زیادہ تھا نا جی، کیونکہ میں نے وہاں کے مسائل دیکھ لیے بہت سارے. پہنچ کر دیکھیں آپ نے جو کہا تھا نا کہ آپ وہ مقات گھوم رہے ہو، وہ مقات گھومنے کا مقصد بھی یہی تھا، دیکھ کر ہوں کہ اصل حالات کیا ہیں. ہم نے ٹریننگ دینی ہوتی ہے عوام الناس کو، وہاں کے حالات سے ہم کم از کم ہم تو غافل نہ ہونا بھائی. الٹے ہاتھ پر بھی باندھا جا سکتا ہے اور سیدھے ہاتھ سے باندھنا چاہیے کہ افضل عمل ہے. ہم چونکہ ماسٹر ٹرینر ہیں، حافظ صاحب الٹے ہاتھ سے بھی باندھ دیتے ہیں، سیدھے سے باندھ دیتے ہیں. ہم بھی الٹے ہاتھ سے باندھ لیتے ہیں، سیدھے ہاتھ سے باندھ لیتے ہیں. لیکن افضل طریقہ یہ کہ سیدھے ہاتھ پر احرام لے لیں. ان چادروں میں سے یہ جو اندر والی چادر ہے آپ کی، اس کو بغل کے بالکل پیچھے لے جائیں. جتنا زیادہ بغل کے پیچھے لے جانا چاہیں گے نا، یہ اتنا زیادہ قابو ہو جائے گی آپ کی. لے جا کر اس کو پیٹ اندر کر کے اندر کھینچ لیں، باہر والے حصوں کو باہر لے لیں. اگر زیادہ بڑی ہو، جیسے میرا ظاہر ہے کہ وجود موٹا ہے اور یہ دبلے بیٹھے ہیں، یہ دبلے بیٹھے ہیں، ان کے اور میرے احرام کا سائز ایک کبھی نہیں ہو سکتا. اگر ان کے سائز کا میں احرام لے لوں گا تو سارے سفر پریشان رہوں گا. لہٰذا کم از کم ان کی چادر سے 1.5 گز میری چادر بڑی ہونی چاہیے کم از کم، اور پہن کر دیکھ لوں. اب اس طریقے سے باہر سے اندر کی طرف اڑس لیں. یہ آپ جتنا بھی نیچے آپ کا یہ مطلب بڑھا ہوا تھا، یہ اب اس طریقے سے آپ کا درست ہو جائے گا.
آپ اس کو اس انداز میں لیں کہ آپ کے صرف ٹخنے ننگے ہو جائیں. یہ آپ کا بند گیا تہہ بند. اوپر والی چادر کو الٹے ہاتھ تھوڑا سا کم اور سیدھے ہاتھ زیادہ لے کر اس کو اس طریقے سے بکل مار لیں جیسے سردی کے موسم میں جو نا ہم لکار لیتے ہیں اپنے جسم پر. یہ آپ آگے حالت احرام میں. یہ احرام پہن کر آپ کراچی ایئرپورٹ سے نیت کر لیں, نہیں تو جہاز میں سوار ہو کر آپ جہاز میں بیٹھ کر کھانا کھا کر آپ نیت کریں گے کہ اے اللہ میں نے عمرے کا احرام پہنا, اسے میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما. یعنی کہ پہلے نیت کی جا رہی ہے آسانی کی کہ اللہ آسان فرما دے, پھر کیا نیت کی ہے قبولیت کی کہ اللہ قبول بھی فرما. احرام باندھ کے کتنے نفل پڑھنے ہیں؟ ٹھیک ہے, نیت سے پہلے کہ نیت کے بعد؟ یہ 2 نفل آپ جب تک نیت نہیں ہوگی تو سر ڈھانپ کر پڑھیں گے, اور اگر نیت کر لی آپ نے, اگر پھر بعدیں پڑھنے ہیں تو پھر ننگے سر ہی پڑھیں گے. اب یہ نیت کیا آپ نے, نیت کے فوری بعد متصل ہی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا. پتہ 3 بار کیوں پڑھوایا ہے؟ کہ جب بھی پڑھیں 3 بار پڑھنا افضل ہے کم از کم. اور یہ آپ کا ترانہ ہے. جیسے نیت آپ نے کر لی, اب سے لے کر مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد سے لے کر جب تک آپ مطاف میں داخل نہیں ہو جاتے تب تک آپ کا یہ ترانہ جاری رہے گا. لبیک شریف کا بڑی لبیک. ٹھیک ہو گیا جی. یہ تھا آپ کا ترانہ, نیت کرتے ہی آپ کا شروع ہو گیا. ہوٹل پر جائیں گے, آرام کریں, 4-5 گھنٹے کے لیے سو جائیں, 3-4 گھنٹے کے لیے آرام کریں گے. آرام کرنے کے بعد آپ واش رومز اور دیگر جو میں وہ یہ بتائیں گے, میں آگے لے کر چل رہا ہوں ان کو. احرام کی پابندیاں اور دیگر مسائل یہ بتائیں گے. احرام کی جو پابندیاں ہیں, ناخون نہیں کاٹ سکتے, بال نہیں کاٹ سکتے, ازواجی تعلقات نہیں کر سکتے, دیگر معاملات, تو انشاءاللہ سارا کچھ قاری زبیر صاحب آپ کو بتائیں گے. میں مختصر اب آپ کو مکے لے کر پہنچنا چاہ رہا ہوں اصل میں. اس سے پہلے پاکستان کے کچھ معاملات اور پابندیاں یہ سکھائیں گے آپ کو. اب آپ کو بلڈنگ میں لے کر آ گیا میں سیدھا نیت کروا کے. ٹھیک ہے, آپ اپنی بلڈنگ میں آئے, آرام کیا, سو گئے. سونے کے بعد آپ نے اٹھے, حاجات تھے, طبیعت سے فارغ ہوئے. فراغت پا کر آپ چاہیں تو غسل کے لیے تھوڑا سا شاور لے لیں. شیمپو کنگھی وغیرہ کی اس میں ضرورت نہیں, نہ کر سکتے ہیں نہ کرنی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ بال ٹوٹنے کے مسائل پھر شروع ہو جائیں گے. شاور لے سکتے ہیں اگر چاہیں تو, نہیں تو اٹھیں, واش روم جائیں, وضو کریں, اور اب عمر کی ادائیگی کے لیے آپ اپنی بلڈنگ سے سوئے خانہ کعبہ روانہ ہو جائیں. باب عزیز, اس کے ساتھ والے 2 دروازے, باب فہاد, باب اسماعیل, ان دروازوں سے اب بیت اللہ شریف جو ہے نا بھائی, وہ یہ سمجھ لیں کہ یہ اگر ہے نا بیت اللہ شریف کی لمبائی, تو اب اتنا جو ہے نا بیت اللہ شریف جو نیچے والی جالی, اس کی وہ جو نیچے والی پوری کی پوری جو لکھائی ہے وہاں تک, اور دروازہ آدھے دروازے تک جو مکمل وہ باہر سے دکھائی دیتا ہے خانہ کعبہ, باہر کے دروازوں سے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, جس کا مفہوم ہے
کہ جس کی پہلی نظر بیت اللہ پر پڑتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جو دعا مانگے اللہ قبول فرما لیتا ہے. تو یہ وہ پہلی نگاہ جو آپ پاکستان سے پہنچیں گے یہ آپ کی ایک پہلی نگاہ ہے کہ جس سے آپ نے خانہ کعبہ کا دیدار کرنا ہے. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب حج پر تھے جب بھی یہی کچھ ہوا ہے, حج سے پہلے کے بھی معاملات ہمارے سامنے یہی آئے ہیں, اور اب بھی جو ہم نے بعد میں معلومات لی وہاں اسلامی بھائیوں سے وہ یہی ہے کہ باب عزیز سے عمرے والوں کا اندر داخلہ ہے جو مطاف میں اترتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ عمرے والے جو لوگ مطاف میں جنہوں نے اترنا ہے نا طواف کے لیے, ان کا داخلہ باب عزیز سے ہے. جو ساتھ والے دیگر دروازے ہیں, باب فاد اس کے ساتھ والے دروازے ہیں, ان سے اگر آپ جائیں گے تو ساتھ والے جو دائیں جانب دروازہ ہے وہ آپ کو اوپر والی منزل میں لے جائے گا, جو درمیان کا برآمدہ ہے اوپر والا. ٹھیک ہے, باب فاد آپ کو بڑے جو اندر والا جو برآمدہ ہے اوپر والا اس میں لے جائے گا. صرف اور صرف احرام والے جنہوں نے عمرہ ادا کرنا ہے وہ باب عزیز سے داخل کیے جا رہے ہیں. بس باب فاد سے وہ برآمدے میں لے کے چلے جاتے ہیں اوپر والے برآمدے میں. جنہوں نے احرام باندھا ان کے لیے بعض اوقات وہ جو ہے نا اگر چھیڑ ہو تو وہ جگہ کھول دیتے ہیں, ورنہ رکاوٹ کھڑی کر کے رکھ دیتے ہیں وہ. اس لیے آسان میں آپ کو جو چیز ہے نا وہ سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جس نے احرام پہنا ہوگا نا وہ باب عزیز سے داخل ہو جائیں. وہ سیدھا آپ کو لفٹ کے ذریعے بھی اور پیدل سیڑھی کے ذریعے بھی نیچے, وہ 24 گھنٹے کھلا ہے, وہ بند نہیں کرتے. دیگر جیسے بزرگ فرمائے نا باب فہد کھول دیتے ہیں لیکن رش پڑنے پر پھر بند کر دیتے ہیں, پھر پتہ لگتا ہے کہ واپس گھوم کے واپس آؤ دوبارہ. تو اس لیے میں سارے کام آسانی کی طرف لے کر جا رہا ہوں ان کو تاکہ آسان رہے. عام طور پر اگر آپ جس مرضی دروازے سے داخل ہونا چاہے وہ آپ کی مرضی ہے, لیکن جب احرام پہن رکھا ہوگا آپ نے تو پھر ظاہر ہے کہ جا کر طواف نیچے کرنا ہے, اور نیچے کا جو ہے سفر بھی کم ہے اوپر والے سفر کی نسبت. یہ اوپر والا پہلا برآمدہ 1 کلومیٹر کا سفر دے دیتا ہے, سمجھ رہے ہیں نا, پورے کا پورا 1 کلومیٹر بن جاتا ہے یہ پہلا برآمدہ ہی. تو نیچے والے معاملات بہت آسان ہیں, وہ باب عزیز سے ہیں. اب سر جھکا کر اپنی جوتیاں وغیرہ جو یہ سارا کچھ پہلے ہی باہر ہی اپنے بیگ میں ڈالنے جو اپنے کندھے پر لٹکانا ہے, اور اب سر جھکا کر اب باب عزیز سے داخل ہوں. اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا نویت سنت الاعتکاف کہہ کر اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ سر جھکا کر باب عزیز سے بالکل دائیں جانب, جو باب عزیز کا بالکل دایاں حصہ ہے, دائیں سائیڈ ہے, یوں سمجھے کہ یہ دائیں سائیڈ ہے نا آپ کی, یوں داخلہ آپ اندر ہو رہے ہیں تو بالکل دائیں طرف ہو جائیں. اور دائیں طرف بھی انہوں نے پلاسٹک کے جو بیریئر ہیں وہ لگا رکھے ہیں, ان بیریئر کے ساتھ ساتھ چلے جائیں, تھوڑا سا اندر جائیں گے چھیڑ مل جاتی ہے آدمی کو. وہاں رک کر آپ بیت اللہ شریف کی طرف نظر اٹھا کر دعا مانگیں. یہ وہ پہلی نظر ہے کہ جس میں آپ کی دعائیں انشاءاللہ عزوجل مستجاب ہوں گی. میرے شیخ طریقت امیر سنت نے میں ایک دعا تعلیم ارشاد فرمائی ہے کہ جیسے خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑے, اے اللہ میں تجھ سے جو دعائیں کیا کروں وہ قبول ہوا کریں. کیسی پیاری دعا کیا آپ نے, اے اللہ میں تجھ سے جو بھی دعائیں کیا کروں وہ قبول ہوا کریں, یا اللہ آج سے جو بھی دعا کیا کروں وہ قبول ہوا کریں. اس کے بعد دعا مانگنی شروع کر دیں. سب سے پہلے اپنی بخشش کی, اپنے والدین کی بخشش کی, اپنے عزیز و قارب بہن بھائیوں کی بخشش کی, پھر اس کے بعد اپنے جو بھی آپ کے دیگر معاملات ہیں ان کے حوالے سے پہلے بخشش کی دعا مانگیں, پھر اللہ سے خیر کی دعائیں مانگیں, پھر اپنے بیماریوں کے معاملات کی دعا مانگیں, پھر اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا مانگیں, عالم اسلام کے لیے دعا مانگیں, پھر اپنی روزی رزق کی, برکت کی, کاروبار کی جو دعا مانگنی آپ نے اس کے بعد مانگیں دعائیں. یہ دعائیں کرنے کے بعد اب آپ نیچے داخل ہو جائیں. نیچے جیسے آپ سیڑھیوں کے ذریعے سے اتریں گے مطاف میں جا کر اب اگلا عمل یہ آپ کا کہ جو آپ نے یہاں سے تلبیہ شروع کیا تھا یہ بھی بند ہو گیا, اور مطاف میں جا کر اب آپ جیسے مطاف میں پہنچیں گے تو بسم اللہ والحمدللہ واللہ اکبر کہہ کر خانہ کعبہ کی طرف ہاتھ کر کے آپ نے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں. اسے کہتے ہیں استقبال خانہ کعبہ. کیا ہے یہ؟ آپ نے استقبال کر لیا. ٹھیک, اب اگلا عمل آپ کا یہ ہے کہ آپ کا اب اگلا عمل یہ آپ کا کہ اگر آپ چاہیں تو دعا کر لیں.
کیونکہ مطاف میں جا کر بھی دعا مانگنے کا مقام ہے، یہاں پر بھی آپ دعا مانگ لیں۔ دعا مانگنے کے بعد یہ پتہ ہے آرام کیوں کراتے ہیں بار بار حج پر جانے والوں یا عمرے پر جانے والوں کو، کہ بھی پہلے آرام کر لو۔ اس لیے آرام کرایا جاتا ہے کہ جب یہ عمرہ ادا کرنے کے لیے آئیں تو اب جلد بازی نہ ہو، جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو، جیسے کوئی 1122 میں ملازم ہے یار، وہ بھائی جلدی کر کر کے اگر ہم نے جلدی کر بھی لی اور گھنٹے میں فارغ ہو بھی گئے تو اب کیا کرنا ہے؟ سوال ہے کیا کرنا ہے؟ یہ فارغ ہے نا اب تو بھئی جو پہلا عمرہ کرنے چلے تھے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے، اس میں تو میں چاہتی جلدی فائر بریگیڈ کے ملازم بن گئے، جیسے کہیں آگ لگی پڑے اسے بجھانے جانا بعد میں۔ او بھائی ایسا کوئی عمل نہیں کرنا۔ اگر کوئی جلدی شاہ نا ہمارے بیچ میں ہوتے ہیں تو جلدی شاہ سے فرمائیں کہ جلدی شاہ صاحب آپ چلے جائیں، ہم تسلی سے آئیں گے۔ اس کی وجہ کہ ہر عمل کو طریقے سے کرنا یار، رب کی بارگاہ میں اس انداز میں پیش ہو کر کرنا کہ شاید یہ آخری ہی ہے، بس اس انداز میں عمل کرنا ہے۔ بھلے 20 دن کے لیے جا رہے ہیں، 28 دن کے لیے جا رہے ہیں، بھلے 14-16 دن کے لیے 21 دن والے جا رہے ہیں، کوئی ذہن میں نہ رکھیں کس دن کے کتنے دن ہیں، بس یہ سمجھیں کہ جو عمل کرنے کے لیے آئے ہیں نا آج یہ آخری ہے۔ اگلے دن اگر پھر رب تعالیٰ موقع عطا فرما دے وہ پھر آخری ہے، اس سے اگلے دن اللہ پھر موقع عطا فرما دے پھر وہ آخری ہے، بس آخری سمجھ کر کرنا ہے۔ جب آخری سمجھ کر کریں گے تو انشاءاللہ ہر دن لاوت اور مٹھاس ایک علیحدہ پائیں گے۔ ٹھیک ہے ہیں جی؟ ٹھیک ہو گیا۔ اب دعا مانگ لیں، دعا مانگنے کے بعد اب تلبیہ آپ کا بند ہو گیا، دعا مانگ لی، اب یہ استباع ہے، بس اتنا سا کام ہے۔ یہ دیکھیں یہ میں نے کندھا آسانی کے ساتھ ننگا کر دیا، لوگ پریشان ہوتے ہیں جس کو کندھا کیسے ننگا کریں، دیکھ رہے ہیں یہ ڈھکا ہوا تھا، کوئی مشکل نہیں ہے، یہ ڈھکا ہوا ہے، یہ لیں۔ کتنی دیر لگی ہے؟ کندھا ننگا ہو گیا۔ اس عمل کو کہتے ہیں استباع۔ استباع کر لیا آپ نے، اب آپ آئیں گے مطاف میں حجر اسود کے سیدھ میں۔ حجر اسود کے پیچھے لائٹیں لگی ہوئی ہیں زگ زیگ، اب پچھلی لائٹیں سیدھی تھیں، ابھی چونکہ تعمیر اس کی نہیں ہوئی پوری، بہت ساری تعمیر خانہ کعبہ کی رہ رہی ہے اور اس کو کئی سال لگیں گے۔ ایک ٹیوب یہاں لگی ہوئی ہے، دوسری یہاں، تیسری یہاں، چوتھی یہاں۔ ان ٹیوبوں کو صرف اس انداز میں آپ نے دیکھنا ہے کہ بھئی میں حجر اسود کے سیدھ میں آ گیا ہوں، لیکن آپ ان ٹیوبوں کو اگر چکر میں لگ گئے نا کہ کون سی سیدھی اور کون سی نہیں ہے تو نہیں کر پائیں گے سیدھ۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی ایک ٹیوب کو وہاں منتخب کر لیں، بس صرف یہ ٹیوب جو نیچے والی ہے یا اوپر والی، جو بھی ایک ٹیوب کو صرف، کہ بس صرف یہ نیچے والی ایک ٹیوب ہے جس کی میں نے سیدھ میں آنا ہے، باقی 4-5 آگے پیچھے جو ان کو ہونے دیں، اس کی سیدھ میں آ کر اور میں نے حجر اسود کی سیدھ لے لینی ہے بس۔ جب یہ ذہن بنا لیں گے نا تو پھر آپ کی سیدھ ہو جائے گی۔ اب آپ ایک ٹیوب یہاں والی جو نیچے ہے، سامنے حجر اسود آپ کے سیدھے ہاتھ پر آ جائے، اب کھڑے ہو کر آپ نے پیچھے عوام کے بالکل طواف سے ہٹ کر، جو لوگ مطاف میں طواف کر رہے ہیں، اب نیت کریں گے کہ اے اللہ میں طواف کی نیت کرتا ہوں، اسے میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ اب یہ نیت کرتے ہی آپ استلام کریں گے۔ لوگ ایسے ایسے استلام کرتے رہتے ہیں، یوں بھی کرتے رہتے ہیں، لوگ ایسے ایسے بھی کرتے رہتے ہیں، پتہ لگتا ہے کہ چل بھی رہے ہیں اور استلام بھی کر رہے ہیں، چل بھی رہے ہیں استلام بھی کر رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ یہ میں وہ باتیں سمجھا رہا ہوں کہ جو آنکھوں سے دیکھی ہیں، بڑی بڑی غلطیاں، نقصانات دیکھیں یار ہم نے۔ چلتے ہوئے آپ کا یہ تار ادھر نکالنا، ذرا تھوڑی سی تار لمبی کر دیں۔ طواف میں جب آپ نے استلام کرنا ہے یا شروع کرنا ہے یا کسی چکر کے بعد بھی استلام آپ نے کرنا ہے، تو حکم یہ ہے کہ سینہ، چہرہ آپ کا حجر اسود کی سیدھ میں آ جائے گا،
یوں سیدھے میں آئے گا، اور ایک لمحے کے لیے آپ ساکن بھی ہو جائیں گے، وہاں رک جائیں گے، رک کر آپ نے بسم اللہ والحمدللہ واللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چوم کر گھومنا دوبارہ۔ یہ ہے طریقہ شروع کرنے کا، اور یہی طریقہ ہے کہ ہر چکر کے بعد جب آپ کا چکر پورا ہو جائے گا تو اس چکر کے بعد جب آپ آ کر دوسرا چکر شروع کریں گے تو اس سے پہلے آپ یوں ہی رکیں گے، استلام کریں گے، ہاتھ چومیں گے، پھر گھومیں گے، پھر آپ کا چکر دوسرا شروع ہوگا۔ تو اب وہاں پر سینکڑوں نہیں، ہم نے تو ہزاروں دیکھے ہیں۔ عمران بھائی حج پر کیا عالم تھا، یوں ہی ہو رہا ہے بس، اور وہاں تک جاتے ہوئے ہمیں حیران تھے، یہ کر کیا رہے ہیں، ان کو سمجھایا کس نے، یہ سکھایا کس نے؟ بس نہ ادھر چہرہ، نہ سینہ، نہ لینا نہ دینا، کچھ بھی نہیں، پیچھے سے شروع کیا یوں کرنا، بس چل سو چل، چل سو چل، چل سو چل، 50 قدم آگے جا کر بھی ختم نہیں کر رہے۔ اور بھائی ایک بار کرنا تھا، ٹھہر کر کرنا تھا، سیدھ میں کرنا تھا، یہ کہاں سے سیکھ کر آئے آپ، اور کس نے سکھایا ہے؟ تو پرابلم یہ ہے کہ ہم مسلمان سیکھ کر نہیں جاتے، نقصان اسی لیے اپنے زیادہ کرتے ہیں۔ نیت کیا آپ نے، نیت کر کے استعلام کیا، ہاتھ چوما، گھوم گئے اور طواف شروع کر دیا۔ پہلے 3 چکر رمل کے ہیں، اس طریقے سے سینہ تان کر، اکڑ اکڑ کر، شانے ہلا کر چلنا، اس کا نام ہے رمل، جیسے پہلوان اکھاڑے میں آ کر چلتا ہے ایسے۔ یہ پہلے 3 چکر رمل کے ہیں، رمل کے 3 چکر پورے ہوئے، ہر چکر پر استعلام ہوگا، گھوم کر آپ چل پڑے، تیسرا چکر پورا ہو گیا۔ چوتھے چکر کا جب آپ استعلام کر لیں گے تو اب آپ کی رفتار عام رفتار ہو جائے گی، جس طرح آپ اپنے ملک میں، اپنے شہر میں، اپنے گھر میں چلتے ہیں، بس اس انداز میں اب آپ چلنا شروع کر دیں گے۔ اسی انداز میں چلتے چلتے 5واں چکر ہوگا آپ کا، پھر 6واں چکر ہوگا، آپ استعلام کریں گے، پھر 7واں چکر کے بعد آپ استعلام کریں گے، اور 7ویں چکر کے بعد آپ کا طواف مکمل ہو گیا۔ یہ تھا عمرے کا دوسرا فرض جو آپ نے ادا کر لیا۔ پہلا فرض جہاز میں چڑھنے سے پہلے، جب چڑھنے کے بعد ادا کیا۔ دوسرا فرض یہ طواف کر کے ادا کیا۔ اب اس طواف کے 2 رکعت واجب ہیں، اب وہ 2 رکعت واجب کندھا ڈھکنے کے بعد پڑھے جائیں گے، جن کو واجب الطواف کہتے ہیں۔ یہ 2 رکعت واجب الطواف کندھا ڈھک کر آپ ادا کریں۔ اس کے ادا کرنے کے بعد آپ ملتزم کی سیدھ میں آ کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر دعائیں مانگیں، زمزم شریف پئیں، زمزم شریف پی کر پھر ملتزم پر حکم ہے کہ آئیں اور دعا مانگیں۔ دعا مانگنے کے بعد اب آپ دوبارہ جائیں گے صفا کی طرف۔ یہ جو سبز لائٹیں لگی تھی، اسی کے ساتھ سے راستہ اندر جا رہا ہے، لکھا ہوا ہے صفا ہیئر، صفا کی طرف، اتجاہ صفا۔ آپ صفا پر آ جائیں گے، صفا پر جانے سے پہلے 9واں استعلام کریں گے، 9واں استعلام کرنے کے بعد صفا پر آ جائیں گے، صفا پر آ کر بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے پھر یہاں پر دعا مانگنا افضل ترین عمل ہے۔ آپ دعا مانگ لیں گے، دعا مانگنے کے بعد اب نیت کریں گے کہ اے اللہ، میں صفا مروہ کی نیت کرتا ہوں، اسے میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ یہ نیت کرتے ہی آپ صفا سے مروہ کی طرف چلنا شروع کر دیں گے۔ صفا سے مروہ 1 چکر ہوتا ہے، پھر وہاں جا کر دعا مانگیں گے، دوسرا چکر واپسی آ کر مروہ سے صفا کی طرف آئیں گے، تو پھر واپسی آ کر یہ دوسرا چکر بنے گا۔ لوگ بعض بے خیالی میں ایک جا کر دوسرا واپس آ کر کہتے ہیں جب 1 ہوا ہے، یہ نہیں ہے۔ یہاں پر صفا سے شروع کریں گے، مروہ پر جا کر ہوگا آپ کا 1 چکر، وہاں دعا کریں گے، وہاں کے بعد پھر جب دوبارہ مروہ سے صفا کی طرف چلیں گے تو اب دوبارہ جب صفا کی طرف آ کر یہاں مکمل دوسرا چکر صفا پر کریں گے، یہ ہوگا آپ کا دوسرا چکر۔ اسی طرح پھر صفا سے مروہ، پھر مروہ سے صفا چوتھا، پھر صفا سے مروہ، پھر مروہ سے صفا، اور اب صفا سے مروہ۔ ان 7 چکروں کے درمیان سبز لائٹیں آتی ہیں، اور یہ صفا سے مروہ جاتے ہوئے قریب ہیں۔ جب مروہ سے واپس آئیں گے تو پھر تھوڑا لمبا سفر کر کے، کیونکہ یہ ہیں ہی صفا کے قریب آ کر،
تو جب سبز لائٹیں قریب آئیں آپ کی تو مرد حضرات کوشش کریں اس طریقے سے دوڑنے کی جیسے آدمی اپنی رفتار میں دوڑتا ہے، ایسے دوڑنے کی کوشش کریں گے۔ اگر بیمار ہے، لاچار ہے، یا کوئی بھی ایسا عارضہ ہے کہ وہ دوڑ نہیں پا رہا تو کم سے کم وہ کندھے کو تو ایسے کر لینا یار، چلو تھوڑا تیز تیز بھی چل لے، کندھے گھما دے تھوڑا سا کندھا، تاکہ انداز اس کا یہ بتا رہا ہو کہ یہ دوڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر خواتین ساتھ ہوں گی، بہنیں بیٹیاں، وہ آپ کے ساتھ دوڑیں گی نہیں، وہ تھوڑا تیز تیز چلتی رہیں گی۔ آپ بھی اتنی دوڑیں گے کہ بس وہ آپ کے ساتھ تیز تیز چلتی رہیں اور آپ ہلکا ہلکا دوڑتے چلے جائیں۔ یہ تھا صفا اور مروہ کے 7 چکر۔ ان 7 چکروں کے بعد مرد حضرات حلق کروا کر احرام سے باہر ہو جائیں گے اور خواتین قصر کروا کر احرام سے باہر آ جائیں گی۔ بہنیں بیٹیاں ہیں، وہ کتاب ہم دیں گے آپ کو، رفیق المعتمرین، ٹھیک ہے؟ وہ دعائیں جو ہیں انشاءاللہ جتنی بھی ہیں نا، آپ جتنی پڑھ سکتے ہو پڑھتے رہنا۔ اب یہاں ساری چیزیں بیان کرنے کا ہے جی موقع ہمارے پاس، بس ٹھیک ہے۔ اب بہنیں بیٹیاں جو ہیں ان کے 2-3 مسائل بھی سن لیں۔ وہ مسائل کیا ہیں کہ اگر پاکستان جانے سے پہلے میری کوئی بہنیں بیٹیاں مسائل میں گرفتار ہو جاتی ہیں، ناپاکی کی صورت جسے ہم کہتے ہیں، تو وہ احرام پہن کر جائیں گی مکہ مکرمہ اور وہاں جا کر انتظار کریں گی۔ جس دن اللہ تعالیٰ ان کو پاکی عطا فرما دے گا، وہ سادہ پانی سے صرف غسل کر کے بغیر کنگھی وغیرہ کیے نیا لباس پہن کر طواف کریں گی، صفا مروہ کریں گی، قصر کروا کر احرام سے باہر آئیں گی۔ ان پر جتنے دن تک وہ رکی رہیں گی کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح اگر مدینہ پاک جا کر واپسی پر خواتین احرام پہن کر آتی ہیں، راستے میں وہ اس عارضے میں مبتلا ہو جائے یا مدینہ پاک جا کر مبتلا ہو جائے اسی عارضے میں، تو اب جب اگر انہوں نے واپسی مکہ آنا ہے، کیونکہ وہ بتا رہے ہیں کہ ہماری فلائٹیں واپسی جدے سے ہی ہیں اور ہمیں مدینہ جا کر واپسی جدے ہی آنا ہے نا، تو اب آپ یہی کریں گے کہ وہ میری بہنیں بیٹیاں اپنے گھر سے ہی غسل کر کے احرام کی نیت کر کے سفر شروع کر دیں گی۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر وہ انتظار کریں گی اور انتظار کرنے کے بعد جیسے اللہ تعالیٰ ان کو پاکی عطا فرما دے گا 5ویں 6ٹھے دن وہ غسل کر کے سادہ پانی سے بغیر کنگھی وغیرہ کیے، بغیر شیمپو وغیرہ کیے، نئے کپڑے پہن کر بغیر خوشبو والے کپڑے وہ طواف کریں گی، صفا مروہ کریں گی اور اپنی قصر کروا کر احرام سے باہر ہوں گی۔ بالفرض مدینہ واپسی آپ آ رہے ہیں، بہن بیٹی میں سے کوئی آپ کے ساتھ ہے، بہو ساتھ ہے، آپ کی بیٹی ساتھ ہے، ماں یا بہن ساتھ ہے، اور یہ معاملہ سے ہو جاتا ہے، ہوتا ہے، ہزاروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ حج پر جو لوگ جاتے ہیں حج میں ہزاروں کے ساتھ ہوتا ہے معاملہ یہ۔ عمرے پر جانے والوں کے ساتھ کئی قافلے جو عمرے والوں کے ساتھ ہوتا ہے معاملہ۔ تو انٹرنیشنلی طور پر اس میں یہ مسئلہ ہے کہ جس کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے انہیں قانونی طور پر، جیسے حافظ نوید صاحب ہیں یا ان کی زوجہ ساتھ ہیں، تو ان دونوں کو اپنا ٹکٹ جو ہے وہ ایکسٹینڈ کرانے کی اجازت ہے کہ یہ ٹکٹ ایکسٹینڈ کرا سکتے ہیں۔ 300-400 ریال لگتا ہے وہاں پر ایک ٹکٹ کا، اور وہ ایکسٹینڈ اسے کر دیتے ہیں۔ تو اب یہ بغیر طواف کرائے، بغیر ان کو طواف کرائے، بغیر عمرہ کرائے گھر واپس نہیں لا سکتے، یہ وہیں رکھیں گے مکہ مکرمہ میں۔ اگر ان کا انتظام بالفرض رہائش کا ختم ہونے والا ہے تو اپنی رہائش علیحدہ سے لے لیں گے اور وہاں رہ کر اپنے گھر والوں کو جب وہ پاک صاف ہو جائیں گے انہیں پاک صاف کرا کر عمرہ کرا کر پھر جو یہ 5-7 دن مزید ان کو ایکسٹینشن ملے گی فلائٹ کی، یہ اس فلائٹ کے ذریعے پھر اپنے پاکستان واپس پلٹیں گے۔ یہ چند مسائل میری بہنوں بیٹیوں کے حوالے سے تھے جو آپ کے گوش گزار کرنا، آپ کو پیش کرنا ضروری تھے۔ باقی مسائل کے حوالے سے ہمارے حافظ صاحب بھی موجود ہیں، قاری صاحب بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سفر کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ سفر میں آسانیاں فرمائے، رب ذوالجلال صحیح طریقے سے آپ کو یہ سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح طریقے سے مناسک ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے ان تمام مناسک میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قدم قدم پر آپ کو
کی حفاظت فرمائے اور قدم قدم پر اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کے ساتھ ساتھ با ادب رکھے۔ وہاں جا کر ایک عذاب اور ہم نے دیکھے اس سال کہ پاکستانی پٹھانوں کو بھی دیکھا ہم نے، تو وہاں جو کہتے ہیں نا کہ ہم دین پر بڑے پابند ہیں سختی سے، ہم نے پٹھانوں کو، پنجابیوں کو، مہاجروں کو، سندھیوں کو، بنگالیوں کو، انڈین کو، سب کو دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ معافی دے۔ کرونا کے بعد ان لوگوں پر ایک اور بہت بڑا عذاب آ چکا ہے، اور اس عذاب کا خمیازہ بھی بھگتیں گے وہ، کہ لوگ چپلیں پہن کر، جوتیاں پہن کر، بوٹ پہن کر مطاف میں طواف کر رہے ہیں، ٹھیک ٹھاک لوگ۔ تو ہم نے یہ گستاخی نہیں کرنی، یہ گستاخی ہے۔ اس مسجد میں کیا ہم جوتی سمیت آتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ تو مسجد حرام دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہے، سب سے اعلیٰ ترین مسجد ہے۔ کبھی بھی زندگی میں نہ سوچنا کہ وہاں جوتی یا چپلیں وغیرہ پہن کر طواف کروں گا میں، یا وہ پہن کر وہاں جو لوگ عوامی طور پر گھسے پھرتے ہیں، یہ کبھی بھی گستاخی ذہن میں نہیں لانی، سوچنا بھی نہیں اس چیز کو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ باہر بٹھا سکتے ہیں، بیریئر وغیرہ لگے ہوتے ہیں نا، وہاں بٹھا کر اندر چلے جائیں۔ ہاں، باب عزیز کے باہر بٹھا دیں، وہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت اس طرف بٹھا دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، باہر بٹھا دیں۔ مسائل تو ہیں، اب انہیں چاہیے کہ وہ دوبارہ میقات پر آئیں، کسی یا تو طائف چلے جائیں، یا جوفہ چلے جائیں، یا کرل المنازل، یا ادھر چلے جائیں اپنا ذات عرق کی طرف، تو کسی ایک میقات کی طرف آ جائیں۔ تو آسان جو ہے نا، فی الحال جو ہم نے لوگوں کے لیے دیکھا نا، وہ آسان ہے، یا تو طائف چلے جائیں، یہ زیادہ آسان ہے، یا پھر جوفہ چلے جائیں۔ بس یہاں کی سواری ملتی ہے، عام طور پر سواری نہیں ملتی، اسپیشل جانا پڑتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جو شخص بھی عمرے پر جائے گا اس کے لیے ایک یہ بڑا ہی پیارا اور حسین موقع ہوتا ہے کہ اس کو حاضری بارگاہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہو جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میری قبر کی زیارت کرے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ ایک مفتی صاحب تھے، تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور تو نظر نہیں آتی، تو یہ بشارت سے ہمیں حصہ ملے گا، تو